کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا؟ میں تو دریا ہوں، سمندر میں اتر جاؤں گا۔ تیرا در چھوڑ کے میں اور کدھر جاؤں گا؟ گھر میں گر جاؤں گا، صحرا میں بکھر جاؤں گا۔ تیرے پہلو سے جو اٹھوں گا تو مشکل یہ ہے، صرف ایک شخص کو پاؤں گا جدھر جاؤں گا۔ اب تیرے شہر میں آؤں گا مسافر کی طرح، اب تیرے شہر میں آؤں گا مسافر کی طرح، سایہ ابر کی مانند گزر جاؤں گا۔ چارہ سازوں سے الگ ہے میرا معیار کہ میں زخم کھاؤں گا تو کچھ اور سنور جاؤں گا۔ زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم، بجھ تو جاؤں گا مگر صبح کر جاؤں گا۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ احمد شیر معلم اردو آپ کی خدمت میں اردو علمی پوائنٹ کے پلیٹ فارم سے ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا لیکچر سال اول کی حصہ غزل کی ایک غزل پر مشتمل ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا جو آپ کا لیکچر ہے سال اول کی حصہ غزل کا آخری غزل پر مشتمل لیکچر ہے، جس کے خالق یا شاعر احمد ندیم قاسمی ہیں۔ احمد ندیم قاسمی جو ہیں یہ ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے۔ ان کا جو مختصر سا تعارف ہے جو روایتاً آپ کی خدمت میں گوش گزار کیا جاتا ہے وہ پہلے سن لیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ احمد ندیم قاسمی رنگا ضلع خوشاب کے قصبے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام پیر غلام نبی تھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ رنگا سے ہی حاصل کی۔ بعد ازاں جو باقی تعلیم ہے، ثانوی تعلیم، وہ انہوں نے مختلف یونیورسٹیوں سے حاصل کی۔ انہوں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز محکمہ ایکسائز کے ایک سب انسپیکٹر کی حیثیت سے کیا۔ بعد ازاں یہ ریڈیو اسٹیشن سے جو ہے منسلک ہو گئے اور ریڈیو اسٹیشن پر یہ اسکرپٹ رائٹر کے فرائض انجام دینے لگے۔ عزیز طلباء و طالبات، انہوں نے 1931 میں ماہنامہ روزنامہ سیاست جو کہ اخبار تھا اس میں اپنی نظم جو ہے وہ تحریر کی، اور ان کی یہ پہلی نظم روزنامہ سیاست میں شائع ہوئی۔ ان کی اگر ادبی حیثیات دیکھی جائیں تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ادبی حیثیت میں یہ ہمہ جہت خوبیوں کے حامل تھے۔ یہ ایک عمدہ شاعر، بہترین افسانہ نگار اور عمدہ نقاد، ایک بے باک صحافی اور بہترین کالم نگار اردو حیثیات سے جانے جاتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ ایک افسانہ نویس بھی تھے اور ایک شاعر بھی تھے۔ تاہم یہ خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ میں پہلے شاعر ہوں اور بعد میں افسانہ نگار ہوں، یعنی یہ شاعری جو تھی وہ ان کی فطرت میں شامل تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے جہاں تک اگر ہم افسانوں کا جائزہ لیں تو ان کے افسانے بھی معاشرتی ناہمواریوں کے بہترین عکاس نظر آتے ہیں، اور خاص طور پر جو ہے انہوں نے منشی پریم چند کے بعد پہلی دفعہ دیہاتی زندگی کی عکاسی اپنے افسانوں میں کی۔ تاہم اس لیکچر میں ان کو ہم بطور شاعر جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، بحث کریں گے ان پر۔ تو ان کی جو تصانیف ہیں شاعری میں وہ ہے رم جم، جلال و جمال، شعلہ گل، دشت وفا، محیط، دوام، لوح خاک، ارض و سما، اور افسانوں میں سناٹا جو پہلا ان کا افسانوی مجموعہ تھا، اس کے بعد کپاس کا پھول اور گنڈاسا، اور ان کو ادبی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے۔ ان کی ادبی خدمات کے عوض ان کو ادبی ایوارڈ سے بھی، مختلف ادبی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ان کی جو کلام کی خوبیاں ہیں ان میں شعریت
پہلی خوبی شعریت ہے، دوسری خوبی رومانویت۔ ان کی جو غزل کی اہم خصوصیت ہے وہ افادیت و مقصدیت، انہوں نے جو ہے نا ایک مقصد کے تحت شاعری کی ہے۔ ان کی شاعری میں انسانی عظمت کا بیان بھی نظر آتا ہے، ان کی شاعری میں سادگی و بے ساختگی بھی پائی جاتی ہے، ان کی شاعری میں مشاہدہ کی گہرائی بھی پائی جاتی ہے۔ انہوں نے لطیف جذبات کا بہترین اظہار اپنی شاعری میں کیا ہے۔ کیونکہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ رہے، اس لیے ان کی شاعری میں معاشرتی ناہمواریوں پر ہلکا طنز بھی پایا جاتا ہے، زبان و بیان پر دسترس بھی ان کی شاعری میں نظر آتی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کی شاعری کے موضوعات کیا تھے۔ ان کی شاعری کا جو سب سے پہلا موضوع ہے وہ انسانی عظمت کا بیان ہے۔ یہ انسانی عظمت کے قائل نظر آتے تھے، اس لیے انہوں نے انسانی عظمت کو اپنی شاعری میں جا بجا بیان کیا ہے۔ فلسفہ کا پرچار انہوں نے کیا ہے، اور ترقی پسند تحریک کے جو نظریات ہیں وہ بھی ان کی شاعری میں نظر آتے ہیں۔ تو آج کی ان کی غزل کی تشریح کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا شعر ہے: اب تو کچھ اور ہی اعجاز دکھایا جائے، شام کے بعد بھی سورج نہ بجھایا جائے۔ مفہوم ہے کہ اب تو کچھ ایسا کرشمہ، ایسا معجزہ ہو کہ شام کے بعد بھی سورج غروب نہ ہو۔ عزیز طلباء و طالبات، اس شعر کے کئی پہلو نکلتے ہیں، تاہم میں دو پہلوؤں پر وقت کی قلت کے باعث وقت کو ملحوظے خاطر رکھتے ہوئے دو پہلوؤں سے اس شعر کی وضاحت آپ کی گوش گزار کروں گا۔ سب سے پہلے تو اس شعر میں شاعر نے انسانی عظمت کا اعتراف کیا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان کی اکثر شاعری انسانی عظمت کے اعتراف میں لکھی گئی ہے، اور یہ انسانی عظمت کے بڑے قائل تھے۔ اس شعر میں بھی انہوں نے انسانی عظمت کا اعتراف کیا ہے اور بتایا ہے کہ ایسا کوئی معجزہ ہو، ایسا کوئی کرشمہ ہو۔ اب معجزہ کیا ہوتا ہے وہ بھی سن لیں، وہ کام جو انسانی طاقت سے باہر ہو۔ اگر لغوی معنوں میں دیکھا جائے تو معجزہ یا کرشمہ سے مراد وہ کام جو انسانی طاقت سے باہر ہو اور انسان اسے کرنے پر قدرت نہ رکھتا ہو، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ تاہم اصطلاح میں وہ کام جو پیغمبر یا انبیاء نے کیا ہو جو انسانی طاقت سے باہر ہو، اس کو بھی معجزہ کہتے ہیں۔ اب یہاں شاعر کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کی عظمت یہ ہے کہ وہ کسی بھی ناممکن کام کو ممکن دکھا سکتا ہے۔ جس طرح انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، وہ بھی تو انسان ہی تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے مختلف زمانوں میں مختلف انبیاء علیہ السلام کو جو ہے وہ مبعوث فرمایا، اور زمانے اور قوم کے لحاظ سے ان کو مختلف معجزات سے نوازا۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں خوابوں کی تعبیر کا جو عمل ہے، یا خوابوں کی تعبیر جو ہے یہ عروج پر تھی، اور اس کے سلسلے میں کاہن تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو خوابوں کی تعبیر کا معجزہ عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ خوبصورتی بھی ان کو عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو ہے وہ یہ جادو جو ہے اس کو بڑا سکھایا جاتا تھا، بڑے پیمانے پر اس کو سیکھا جاتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ ید بیضا اور عصا کا معجزہ عطا کیا گیا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار معجزات سے نوازا گیا۔ تو شاعر نے بھی یہاں ایک معجزے کا ذکر کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے اب یہ کرشمہ دکھائے، کیونکہ وہ معمولات زندگی میں ایک نئی تبدیلی چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان فطرت سے ہٹ کر اپنی عظمت کو قائم رکھنے کے لیے، اپنی عظمت کی دلیل کے لیے جو ہے وہ کوئی ایسا ناممکن کام کر دکھائے کہ انسانی عظمت جو ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ جس طرح
انبیاء علیہم جو ہیں وہ اپنی قوموں پر مختلف معجزات سے اپنی نبوت کو، اپنے آپ کو نمایاں کرتے تھے، اسی طرح شاعر بھی کہتا ہے کہ اب موجودہ دور کا انسان جو ہے وہ روایتی زندگی کو چھوڑ کر کوئی ایسا کام کر دکھائے، کوئی ایسا عمل کر دکھائے جو واقعی ایک معجزہ، اور وہ معجزہ کیا ہو، وہ کرشمہ کیا ہو کہ شام کے بعد سورج جو ہے وہ ہمیشہ تابندہ اور چمکتا رہے۔ عزیز طلباء و طالبات، سورج نظام شمسی کا حصہ ہے، اور یہ قوانین قدرت کے تحت اللہ تعالیٰ کے جو قوانین قدرت اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو چلانے کے لیے وضع کیے ہیں ان کا پابند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ وقت پر طلوع ہوتا ہے، وقت پر غروب ہوتا ہے، لہٰذا یہ قانون قدرت کا پابند ہے، اور قانون قدرت کو بدلنا یہ انسان کے لیے ناممکن ہے۔ تاہم شاعر جو ہے وہ انسانی عظمت کی دلیل میں یہ کہتا ہے کہ سورج جو دن میں روشنی بکھیرتا ہے، جو دن بھر جو ہے فلک کی پنہائیوں میں اپنا منبع و مرکز روشنی کا بکھیرتا رہتا ہے، اسے رات کو بھی انسان چاہے تو روشن رکھ سکتا ہے، یعنی اس کو اگر وہ چاہے تو وہ غروب نہ ہونے دے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اگر ہم انسانی تاریخ کا مطالعہ کریں تو انسان کی موجودہ حالت جو ہے وہ جو موجودہ حالت میں ترقی یافتہ حالت میں جو اس وقت وہ کھڑا ہے، جس سٹیج پر، جس حیثیت سے، جس معاشرتی حالت کا وہ اب حامل ہے، پہلے نہیں تھی۔ اگر اب ہم انسانی ارتقاء کا جائزہ لیں تو انسان سب سے پہلے اس نے جو ہے جنگلوں سے اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا، اس کے بعد جو ہے ضرورت کے پیش نظر اس نے اپنی زندگی کو حالات کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیا، اور پھر اس نے غاروں کی زندگی اپنائی، پھر وہ غاروں کے دور میں رہا، غاروں اور پتھروں کے دور سے جب وہ نکلا تو اس نے اس دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ آج اس نے اپنے عقل و شعور سے کام لے کر دیکھ لیں وہ چیزیں جو ہمیں ناممکن دکھائی دیتی تھیں، آج اس نے ممکن کر دکھائی ہیں، اور سائنسی ایجادات نے انسان کو، نہ صرف انسان کو بلکہ کائنات کو بھی ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے۔ شاعر نے کہا تھا نا، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے۔ عزیز طلباء و طالبات، دنیا کیا سے کیا ہو گئی، اور دنیا کو کیا سے کیا لانے والا کون تھا؟ وہ انسان تھا۔ ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سراغ، ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سراغ، اندھیری شب میں ہے چیتے کی آنکھ جس کا چراغ۔ انسان کی آنکھ سورج سے بھی زیادہ تیز ہے، سورج کی روشنی سے بھی زیادہ دیکھ سکتی ہے۔ شاعر دراصل کہنا یہ چاہتا ہے کہ انسان اگر فطری تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اگر اپنی ذات پر غور کرے تو اللہ تعالیٰ نے اسے وہ صلاحیتیں عطا کی ہیں کہ وہ فطرت کے مد مقابل آ سکتا ہے، اور فطرت کے مد مقابل سمجھتے ہوئے اسے فطرت پر غالب آنے اور تسخیر کرنے کا ہی وہ اس شعر میں درس دے رہا ہے۔ کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو انسان سے بہتر فطرت کو کوئی نہ پرکھ سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے۔ فطرت گویا یوں سمجھ لیں کہ فطرت جو ہے وہ انسان کے وجود کی تکمیل کا ایک ذریعہ ہے۔ انسان نے اپنے وجود کو یا اپنے وجود کے ارتقاء کے لیے فطرت کو استعمال کیا، اور فطرت کو استعمال کرنے کے بعد وہ اس حالت میں پہنچا، یعنی ترقی یافتہ حالت میں پہنچا۔ اب ہم دیکھیں تو بظاہر انسان جو ہے وہ فطرت کے مقابلے میں ایک حقیر، ایک ادنا سی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کا وجود فطرت کے جو کیا کہتے ہیں فطرت کے جو مناظر ہیں، فطرتی جو چیزیں ہیں،
پہاڑ، دریا، سمندر جو ہے کائنات کے یہ فطرت کے مجموعے ہیں، اور اگر انسانی وجود کو دیکھا جائے تو وہ ان کے مقابلے میں کہیں حقیر اور ادنا نظر آتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان سے فطرت سے بڑھ کر ایک ایسی شعور کی طاقت دی ہے کہ وہ اس سے فطرت کے غنائم پر دعویٰ بول کر اسے تسخیر کر سکتا ہے۔ شاعر نے کہا تھا نا، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ عزیز طلباء و طالبات، دراصل شاعر جو ہے وہ بتانا یہ چاہتا ہے، وہ بتا یہ رہا ہے کہ انسان چاہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ فطرت قانون قدرت کو بھی بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی طاقت عطا کی ہے کہ وہ اپنے فہم و شعور سے کام لے کر فطرت کو اپنے مطابق ڈھال سکتا ہے، اور اس نے ڈھالا ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو اس نے فطرت کو اپنے مطابق ڈھالا ہے، اور اسی اپنے ہتھیار، جو شعور کا ہتھیار اللہ تعالیٰ نے اسے دیا تھا، اسی ہتھیار سے کام لے کر اس نے فطرت کے غنائم کو اپنے تابع بنایا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اگر ہم اس کا دوسرا پہلو میں آپ کے گوش گزار کروں تو اس کا دوسرا پہلو یہ نکلتا ہے کہ شعور سے کام لے کر ہمیں فکر اور جہالت کے اندھیروں کو روشنی میں بدلنا چاہیے۔ انسان جو ہے وہ جب بھی اس جہالت کے اندھیروں کو اس نے ختم کرنا چاہا، اس نے اپنے فکر، اپنے شعور کے ذریعے اس کو ختم کر دیا۔ اگر اب بھی دیکھیں تو انسان جس قدر زیادہ ترقی کرتا جا رہا ہے اور ترقی پسند ہوتا جا رہا ہے، اسی طرح اس کے بالمقابل بالکل اسی طرح جو وہ فطرت سے دور بھی ہوتا جا رہا ہے، اور جو انسانی تقاضے ہیں وہ اس کے پورے نہیں ہو رہے، انسانی تقاضے جو ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ لہذا شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں شعور کی روشنی کو زندہ رکھنا ہے، اور شعور کی روشنی سے جہالت کا جو ہے وہ مقابلہ کرنا ہے، اور جہالت جہاں بھی چھا جائے اسے فکر کی روشنی سے، اپنے شعور کی روشنی سے اس کو ختم کر دینا ہے، اور ہمیشہ شعور کا چراغ جلائے رکھنا ہے۔ اگر ہم شعور کا چراغ جلائے رکھیں گے تو جہالت کے اندھیرے ختم ہوں گے، اور انسان نے شعور کے اجالے سے ہی جہالت کے اندھیروں کو، تاریکیوں کو ختم کیا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اگر اس کا تیسرا پہلو ہم دیکھیں تو تیسرا پہلو یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسے ہمت، حوصلہ اور جذبہ عطا کیا ہے، اور اسی ہمت، حوصلے اور جذبے سے کام لے کر اس نے ناممکن کو ممکن کر دکھانے کا سفر اختیار کیا، اور اس سفر میں وہ کامیاب رہا۔ اس نے اپنی منزلوں کو حاصل کیا، نہ صرف اپنی منزلوں کو حاصل کیا بلکہ اپنے انسان ہونے کا ثبوت بھی عملاً دیا۔ عزیز طلباء و طالبات، یہی بات شاعر ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ہم ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو پھر مستقل مزاجی اور ثابت قدمی سے اس پر ڈٹے رہنا ہے، اس پر ڈٹ جانا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہاں تک کہ ہماری ثابت قدمی کے آگے مشکلات دور ہو جائیں اور ہمارے سامنے آسانیاں آ جائیں۔ لہذا شاعر کہتا ہے کہ ہمیں اپنے اندر جو موجود جذبات ہیں ان کو قائل کرنا ہوگا کہ وہ ہر مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیں، اور ہمارا اس طرح ساتھ دیں کہ ہم جس کام کا ارادہ کریں اس کو پورا کر لیں۔ شاعر نے کہا تھا نا، اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے، منزل کے لیے 2 گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے، اب کیوں ڈھونڈوں وہ چشم کرم ہونے دے ستم بالائے ستم، میں چاہتا ہوں اے جذبہ غم مشکل پس مشکل آ جائے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، اور اسی بات کو شاعر نے بڑے ہی خوبصورت طریقے سے بیان کر دیا ہے۔ اس نے مطلب ہے، نئے انسان سے تعارف جو ہوا تو بولا میں ہوں سقراط مجھے زہر پلایا جائے۔
مفہوم ہے میری نئے انسان سے ملاقات ہوئی تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ مجھے سقراط کی طرح زہر پلایا جائے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس شعر میں شاعر نے سقراط کا حوالہ دے کر ایک تلمیحی پیش کی ہے، ایک تاریخی واقعہ اس شعر میں بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے تو اس تاریخی واقعے کا پس منظر آپ سن لیں، اس کے بعد میں اس شعر کی جو وضاحت ہے وہ آپ کی گوش گزار کر دوں گا۔ سقراط کون تھا؟ سقراط یونان کا ایک مشہور فلسفی اور منطق کی باتیں کرنے والا تھا۔ اسے علم منطق کا بانی بھی سمجھا جاتا ہے، اور جو ہے فلسفہ کا جو بادشاہ تھا یعنی ارسطو، اس کا یہ استاد تھا۔ اس لحاظ سے اس کی جو حیثیت ہے فلسفے میں وہ اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ یہ یونان کے ایک شہر ایتھنز کے ایتھنز میں ایک سنگ تراش کے یہاں پیدا ہوا۔ عزیز طلباء و طالبات، ایک بڑی مزے کی بات ہے کہ جسمانی جو خد و خال تھے اس کے وہ بڑے بے ڈھنگے سے تھے، اور اس کی جسمانی ساخت کو دیکھ کر لوگ بچپن میں اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ تاہم یہ ظاہری حالت کے برعکس انتہائی نیک سیرت انسان نکلا۔ اس نے زندگی بھر کسی بھی انسان کو تکلیف نہ پہنچائی، بلکہ یہ اس قدر باعظمت تھا کہ دشمن اور دوست دونوں کے ساتھ تعظیم سے پیش آتا، اور دوستوں پر مہربانی اور مروت کرتا تو دشمنوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ احترام سے پیش آتا۔ اس میں ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ یہ اپنے شہر اور ملک کا بہت وفادار تھا، اور اس نے حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہو کر کئی مرتبہ جنگ میں بھی شرکت کی۔ بتایا جاتا ہے کہ سقراط کے جو ہے بردباری کا اگر اندازہ کرنا ہو تو اس کی ازدواجی زندگی کو دیکھ لیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اس کی بیوی انتہائی لڑاکا تھی، اور اس قدر جو ہے وہ تیز زبان تھی کہ وہ ہر وقت اس کو کوستی رہتی تھی، ہر وقت اس کو تانے دیتی رہتی تھی، اور یہاں تک کہ کبھی کبھی اگر یہ دوستوں کے یہاں بیٹھا ہوتا تھا، محفل میں کسی میں بیٹھا ہوتا تھا، تو وہ ٹھنڈا پانی اس پر ڈال دیتی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ ہمیشہ صبر کے ساتھ اس کو برداشت کرتا تھا۔ تو پھر کیا وجہ بنی کہ اس قدر حلیم اور بردبار آدمی کو جو ہے وہ زہر پینا پڑا؟ دراصل سقراط کو زہر جو ہے وہ سچ کی بدولت پینا پڑا۔ وہ سچا آدمی تھا اور سچ کا پرچار کرنے والا تھا۔ اور عزیز طلباء و طالبات، وہ سچ کیا تھا؟ آج میں وہ بھی آپ کی گوش گزار کر دوں۔ سقراط کا جو زمانہ ہے وہ بت پرستی کا زمانہ تھا، اور یونانی جو مذہب ہے اس کے تحت ہر چیز کا ایک جو ہے وہ دیوی یا دیوتا تھا، اور انہی دیوی اور دیوتاؤں کے انہوں نے فرضی مجسمے یعنی بت بنا لیے تھے، اور انہی بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے۔ یوں سمجھ لیں کہ اس زمانے میں خدا واحد کو ماننے والا کوئی نہیں تھا۔ لیکن سقراط شروع سے ہی چونکہ وہ جنگلوں بیابانوں میں اور قدرتی مناظر میں جا کر مراقبے کرتا تھا، تو وہاں اس کو یہ معلوم ہوا، وہ عرفان ذات تلاش کرنے لگا، یعنی اللہ تعالیٰ وہ یہ سمجھنے لگا کہ یہ کائنات جو ہے یہ کسی دیوی دیوتاؤں کی رہین منت نہیں ہے، بلکہ اس پر کوئی اور ایسی سپر پاور ہے جو اس کو کنٹرول کر رہی ہے، اور اسی طاقت نے، اسی پراسرار طاقت نے اس کو بنایا ہے، تخلیق کیا ہے، اور اب وہ اس کے دسترس میں ہے۔ لہذا اسے معرفت الہی کا ادراک ہو گیا، اور کچھ جو ہے روایتوں میں یہ بھی ہے کہ وہ کہتا تھا کہ مجھے ایک عجیب و غریب آواز آتی ہے جو مجھے یہ بتاتی ہے کہ اس کائنات کا خالق و مالک کوئی اور ہے، یہ بت نہیں ہے۔ لہذا اس نے جو ہے اس وقت کے جو دیوی دیوتا تھے ان کو ماننے سے انکار کر دیا، اور
نہ صرف ان کو ماننے سے انکار کیا بلکہ جو ہے وہ فلسفہ کی جب درس دیتا تھا تو اپنے شاگردوں کو بھی اس بات کا قائل کرتا تھا کہ وہ دیوی دیوتاؤں کی پوجا نہ کریں اور ان کو نہ مانیں۔ جب مذہبی پیشواؤں نے یہ دیکھا کہ سقراط ان کے مذہب پر جو ہے وہ مذہب پر بولتا ہے، مذہب پر ضرب لگاتا ہے، تو انہوں نے جو ہے مختلف چند جو بااثر افراد تھے ان کے ساتھ مل کر ایتھنز میں سقراط پر مقدمہ دائر کر دیا۔ اس مقدمے میں سقراط کو اپنے حق میں دلائل دینے کے لیے جب کہا گیا تو سقراط نے ایسے لافانی دلائل ان مذہبی پیشواؤں کو دیے کہ وہ مذہبی پیشوا جو تھے ان کی بولتی بند ہو گئی اور ان کے پاس کوئی دلیل نہ رہی اس کو جواب دینے کے لیے۔ لہذا سقراط پر جب اور کچھ جو ہے نہ بن سکی اور وہ لاجواب ہوئے تو انہوں نے پھر سقراط پر فرد جرم ثابت کر دیا۔ لیکن جو ہے اس وقت عدالتی نظام میں مجرم کے ساتھ یہ رعایت کی جاتی تھی، خاص طور پر جو ایسا مجرم ہوتا تھا جو معاشرتی کوئی حیثیت رکھتا تھا تو اس کو یہ آپشن دی جاتی تھی کہ یا تو اس کو زہر کا پیالہ دیا جاتا تھا یا اسے کہا جاتا تھا کہ وہ شہر بدر ہو جائے۔ سقراط کو بھی جو ہے وہ اس کی معاشرتی حیثیت کو، اس کی علمیت کو دیکھتے ہوئے اس کی سزا میں نرمی اختیار کی گئی اور اس کے لیے 2 سزائیں تجویز کی گئیں اور دونوں سزاؤں میں سے کسی ایک سزا کو انتخاب کرنے کا اسے حق دیا گیا۔ اسے کہا گیا کہ یا تو وہ شہر بدر ہو جائے اور یا پھر دوسری شرط کے مطابق وہ زہر کا پیالہ پی لے۔ سقراط مصلحت کا قائل نہیں تھا، اسے پتا تھا کہ میں اگر یہاں پر سچ بولنے کی پاداش میں مصلحت کو جو ہے میں نے مصلحت کو سامنے رکھا تو پھر میرے سچ کو کوئی نہیں مانے گا۔ لہذا اس نے مصلحت کے تقاضوں کو ختم کرتے ہوئے جو ہے اس نے زہر کا پیالہ پینے کو ترجیح دی۔ لہذا اس نے زہر کا پیالہ پی لیا۔ شاعر نے کہا تھا نا، 100 بار زمانے نے مجھے زہر دیا ہے، 100 بار میں سچ بول کے سقراط بنا ہوں، اور اس پیالے میں زہر تھا ہی نہیں ورنہ سقراط مر گیا ہوتا۔ یہ زہر کا پیالہ پی کر وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا، اور آج بھی جب حق سچ کی بات ہوتی ہے تو سقراط کا نام سر فہرست ہوتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، شاعر نے کہا تھا نا، سچ کے انعام ہیں بہت سارے، زہر کے جام ہیں بہت سارے، سچ کے انعام ہیں بہت سارے۔ عزیز طلباء و طالبات، سقراط کا حوالہ دے کر شاعر نے نئے انسان کا جو مطلب بتایا ہے۔ نیا انسان سے مراد کون ہے؟ نئے انسان سے مراد، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر رہے، تو اس وقت کے جو ادیب اور دانشور تھے ان کا بھی منتہی مقصود یہی تھا کہ ادب کو سچ کے لیے استعمال کیا جائے۔ لہٰذا جو جتنے بھی ان کے ہم عصر ادیب تھے انہوں نے سچ کی پاداش میں قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کیں، یہاں تک کہ جو ہے احمد ندیم قاسمی بھی سچ بولنے کی پاداش میں پابند سلاسل رہے۔ اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا، میں جب نئے یعنی اپنے ہم عصروں کو سے میری واقفیت بڑھی تو ان کے خیالات و افکار کو میں نے سنا تو میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ سچ پر مبنی افکار و خیالات ہیں، لہذا ان کو بیان کرنے سے گریز کرو، کیونکہ یہ حاکم وقت کے جو ہے نا سقراط کی طرح جو مطلق العنان لوگ ہیں ان کے لیے یہ زہر قاتل ہیں۔ لہذا انہوں نے الزامات کی تردید کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر میری سچائی مورد الزام ہے اور میری سچائی جو ہے وہ پرمانی ہے تو پھر میں بھی وقت کا سقراط ہوں اور مجھے بھی سقراط کی طرح زہر کا پیالہ پلایا جائے، کیونکہ میں سچائی کی خاطر جان دے دینا گناہ نہیں سمجھتا، بلکہ سچائی کی خاطر میں جان دینے کو ترجیح دوں گا، جس طرح سقراط نے سچ کی خاطر جان دے دی لیکن مصلحت کو جو ہے وہ آڑے نہیں آنے دیا۔
وہ بھی کہتا ہے کہ میں بھی حاکمان وقت کے سامنے دب کر کلمہ حق کہنے سے باز نہیں آؤں گا۔ شاعر نے کہا تھا نا، ہے مبارک یہ میری جرت گفتار مجھے، کیا تماشا ہے ڈراتے ہیں ستمگار مجھے، کج کلاہوں کے در و بام ہلا ڈالے ہیں، کج کلاہوں کے در و بام ہلا ڈالے ہیں، اپنے اس جرم کی شدت کا ہے اقرار مجھے، معذرت شیوا مردان اول العزم نہیں، معذرت شیوا مردان اول العزم نہیں، آج بھی اپنی صداقت پہ ہے اصرار مجھے۔ تو شاعر بھی یہی کہہ رہا ہے، وہ دراصل بتانا یہ چاہتا ہے عزیز طلباء و طالبات، یہ شاعر نے یہاں پر جو ہے نا وہ سچ کے حوالے سے سقراط کا حوالہ دیا ہے، لیکن اگر ہم اپنے مذہب کی طرف دیکھیں، اگر ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھیں تو ان کا اسوہ حسنہ تو تھا ہی سراپا صداقت، اور اسی وجہ سے ان کو صادق اور امین کہا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ کسی جو ہے جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا بھی ایک جہاد ہے۔ اس سے بڑی سچ بولنے کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے، اور اس سے بڑھ کر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سچ بولنے کی جو وضاحت فرما دی ہے حدیث کی روح سے، اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو ہم تو نبی کی امتی ہیں، اس نبی کی امتی جو ہمیشہ حق و صداقت کا جنہوں نے پرچم تھامے رکھا اور حق و صداقت کو غالب کر کے جو ہے غالب کر دیا، پوری دنیا پر غالب کر دیا، ہم اس کے پیروکار ہیں۔ تو ہم بھی اس میں شاعر بتانا یہ چاہتا ہے کہ وقت کی مصلحتوں کو نہ دیکھو، بلکہ جہاں بھی حق سچ کی بات ہو وہاں حق کا ساتھ دو اور حق کا پرچار کرتے رہو۔ اگلا شعر ہے، موت سے کس کو مفر ہے مگر انسانوں کو، پہلے جینے کا سلیقہ تو سکھایا جائے۔ عزیز طلباء و طالبات، مفہوم ہے کہ موت سے کسی کو انکار نہیں مگر پہلے لوگوں کو آداب زندگی سکھائے جائے، آداب زندگی سے واقفیت دلائی جائے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس شعر میں شاعر نے جو ہے وہ دو باتیں یہاں پر بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی بات اس نے موت کے حوالے سے بات کی ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ موت سے کوئی نہ انکار کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی انکار کر سکے گا، اس سے کوئی مفر نہیں ہے، اس سے کوئی انکار نہیں، کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا گیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہزاروں انسان یہاں آئے، کروڑوں انسان آئے اور کروڑوں اس دنیا سے چلے گئے، کتنی ہی قومیں آباد تھیں ہم سے پہلے جو موت کی آغوش میں چلی گئیں۔ اگر ہم اپنے گرد و پیش نظر ڈالیں تو کتنے ہی لوگوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے۔ لہذا موت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس سے چھٹکارا ناممکن ہے، یہ ایک اٹل حقیقت ہے جس کو کبھی بھی ٹالا نہیں جا سکتا۔ لہذا موت کی حقیقت پر ہر ایک نے اپنے اپنے طور پر بحث کی ہے، جو ہے شعراء نے، عالموں نے، فاضلوں نے، سب نے موت پر اپنے اپنے خیالات کو پیش کیا ہے۔ اس شعر میں شاعر بھی اپنا نقطہ نظر جو ہے موت کے حوالے سے بیان کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ موت حیات انسانی کا ایک پہلو ہے اور اس سے کسی کو کوئی انکار نہیں ہے، لیکن شاعر کہتا ہے کہ ابھی موت کے فلسفے کو زیر بحث لانا قبل از وقت ہے، کیونکہ جو بہار آتی ہے پابند خزاں ہوتی ہے، زندگی موت کے سائے میں جمع ہوتی ہے۔ سب سے پہلے زندگی ہے، موت بعد کی ہے۔ اب شاعر کہتا ہے کہ سب سے پہلے اسی لیے ہمیں زندگی کی حقیقت اور زندگی گزارنے کے اصولوں پر بات کرنی چاہیے، اور آداب زندگی کے سنہرے اصولوں کو اپنانا چاہیے تاکہ معاشرے میں ہر طرف امن و سکون اور آسودگی کا دور دورہ ہو۔ لہٰذا آداب زندگی کیا ہیں؟ آداب زندگی وہ جو زندگی گزارنے کے لیے رہنما اصول جو ہیں وہ معاشرہ ہمیں سکھاتا ہے یا ہم سیکھتے ہیں، ان رہنما اصولوں کو زندگی میں عملاً ان کا اطلاق کیا جائے تاکہ زندگی جو ہے وہ پرامن اور
جو ہے وہ پر آسائش ہو سکے۔ عزیز طلباء و طالبات، آداب زندگی میں سب سے پہلا جو ادب ہے یا سب سے پہلا اصول ہے وہ انسانیت ہے۔ اگر آج ہم دیکھیں موجودہ دور میں، تو موجودہ دور میں انسان تو ہیں مگر انسانیت ہمیں مفقود نظر آتی ہے۔ شاعر نے کہا تھا نا، آدمی کے پاس سب کچھ ہے مگر ایک تنہا آدمیت ہی نہیں۔ اور ایک شاعر نے اور کہا تھا، تو بھاگ خواہ موت سے یا زندگی سے بھاگ، اے آدمی کبھی نہ مگر آدمی سے بھاگ۔ تو شاعر ہمیں یہی بتا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ موت سے تو ہمیں انکار نہیں ہے، وہ تو ہمیں پتہ ہے مرنا تو ہم نے ہے، لیکن زندگی کو اس طرح سے گزارا جائے کہ مرنے کے بعد بھی ہم زندہ رہیں۔ زندگی کا سب سے پہلا ادب یہ ہے، پہلا اصول یہ ہے کہ زندگی کو اس طرح سے گزارو کہ مرنے کے بعد بھی جو ہے وہ تم زندہ رہو۔ اب عزیز طلباء و طالبات، اس لیے ہمیں وہ آداب زندگی سیکھنے چاہیے کہ جس کو اپنا کر نہ صرف ہم جو ہے خود کے لیے بلکہ دوسرے انسانوں کے لیے بھی مفید ثابت ہوں۔ اور ہمارا یہ وجود، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کا مقصد کیا رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کا مقصد جو ہے وہ دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونا، اس کا مقصد رکھا ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیاں۔ یہ ہے انسانی زندگی کا مقصد۔ اور اگر اس انسانی زندگی کے مقصد کو ہم اپنا لیتے ہیں اور اس پر کاربند ہو جاتے ہیں، تو زندگی کے باقی جو رہنما اصول ہیں وہ خود بخود ہی ہمیں آ جائیں گے، اور ہم ایک زندگی کو ایک پرسکون اور ایک بلند مقصد کی خاطر گزار سکیں گے۔ اور اسی مقصد میں اگر ہماری موت ہو جاتی ہے، اسی بلند مقصد کے حصول میں اگر ہماری موت ہو جاتی ہے، تو ہم مر کر بھی امر ہو جائیں گے۔ اور اسی بات کو شاعر نے اس شعر میں بیان کیا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آخری شعر ہے، حکم ملا ہے سچ بھی کرینے سے بولا جائے ندیم، زخم کو زخم نہیں پھول بتایا جائے۔ مفہوم ہے کہ اے ندیم، مجھے حکم ملا ہے کہ میں سچ کو اس کرینے سے، اس انداز سے بیان کروں کہ زخم کو زخم نہ بتاؤں بلکہ اس کو پھول بتاؤں۔ عزیز طلباء و طالبات، اس شعر میں احمد ندیم قاسمی نے موجودہ سماجی اور معاشرتی جو دور ہے اس میں سچ کی جو حقیقت ہے اور جھوٹ کی جو حکمرانی ہے اس کو بے نقاب کیا ہے۔ آج کا معاشرہ وہ جو ہے جھوٹ پر مبنی ہے اور جھوٹ سننے کا عادی ہے۔ وہ سچ کو جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھتا۔ سچ بولنے والوں کے لیے یہاں کڑی سے کڑی سزائیں تجویز کی جاتی ہیں اور جھوٹ بولنے والوں کو ہار پہنائے جاتے ہیں۔ مصلحت کے تقاضوں کو دیکھا جاتا ہے۔ ہم سچ سے انحراف کرتے ہیں اور جھوٹ پر انحصار کرتے ہیں۔ یہی آج ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ جس معاشرے میں جھوٹ کی حکومت ہو، جس معاشرے میں جھوٹ کو فخر سے بولا جائے، وہ معاشرہ کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ وہ معاشرہ بھی حقیقت پر مبنی نہیں رہتا۔ وہ جس کی بنیاد ہی جھوٹ ہو، وہ معاشرہ بھی جھوٹا ہو جاتا ہے اور اس میں ہر چیز بناوٹی اور جو ہے وہ مصنوعی نظر آتی ہے۔ گویا ہم مصنوعی زندگی گزارنے کے عادی ہو چکے ہیں اور مصنوعی زندگی کو ہی ہم حقیقت سمجھتے ہیں۔ اسی مفہوم کو شاعر نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ ہم اس قدر مصنوعی پن کے عادی ہو چکے ہیں کہ یہاں پر زخم کو زخم نہیں بتایا جاتا بلکہ پھول بتایا جاتا ہے۔ یہ مبالغہ رائی ہے، یہ ہماری حقیقت پسندی ہے۔ جس معاشرے میں حقیقت پسندی کا معیار یہ ہو، وہ معاشرہ جو ہے اخلاقی قدروں سے کس قدر پامال ہو چکا ہوگا، اس کا اندازہ نہیں کر سکتے آپ۔ عزیز طلباء و طالبات، دراصل اگر میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ مذہبی نقطہ نظر سے ہم دیکھیں تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو سچ بولنے کو ترجیح دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا۔
ہمیشہ حق و صداقت کی بات کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سچ کا بول بالا کیا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ صادق جو ہے وہ مشہور ہوئے، لہذا ہم اس کے امتی ہیں. شاعر نے یہاں پر دراصل بتایا یہ ہے کہ وہ ایک ادیب ہے، وہ معاشرتی جو پہلو ہیں اس کو نمایاں کرنے کے لیے قلم اٹھاتا ہے. قلم جو ہے یہ سچ بولنے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، لیکن اسی قلم کو اگر بیچ دیا جائے، اسی قلم کو اگر مصلحت کے پیش نظر پکڑا جائے تو پھر سچ کے سارے معیار گر جاتے ہیں. پھر سچ بولنا جو ہے وہ سچ بھی پھر اشاروں میں بولا جاتا ہے، وہ پھر کنایوں میں بات کی جاتی ہے. اور مصلحت یہاں پر شاعر نے دراصل ہماری جو معاشرے کی حقیقت ہے اس کو بے نقاب کیا ہے کہ ہمارا معاشرہ نہ تو سچ بولنے کا مجاز ہے اور نہ ہی سچ سننے کا عادی ہے. اسی لیے جو بھی ہمارے ارباب حل و عقد ہیں وہ جھوٹ بول کر عوام سے ووٹ لیتے ہیں، عوام جھوٹ بول بول کر ایوانوں میں جاتے ہیں، اور پھر اسی جھوٹ کی بنیاد پر وہ حکومت کرتے ہیں. وہ لوگوں کو جو ہے ہر حال میں جو ہے اندھا رکھنا چاہتے ہیں، بے بہرا رکھنا چاہتے ہیں. اسی لیے جو بھی ان کے خلاف بات کرتا ہے، جو بھی سچ بولنے کی جسارت کرتا ہے، اس کو یا تو تختہ دار پر لٹکا دیا جاتا ہے یا اس کے لیے کڑی سے کڑی سزا تجویز کی جاتی ہے. شاعر بھی کہہ رہا ہے کہ وقت اور مصلحت کا اندازہ یہ ہے، تقاضا یہ ہے کہ میں سچ نہ بولوں، بلکہ مجھے تو حکم ملا ہے کیونکہ میں ادب کا پرچار ہوں، سچ لکھنے کا عادی ہوں، لہذا مجھے بھی کہا گیا کہ سچ ضرور لکھو، لیکن کس طرح لکھو؟ سچ لکھو تو کنایوں میں لکھو کہ تم زخم کو زخم نہ بتاؤ بلکہ پھول بتاؤ. عزیز طلباء و طالبات، اسی کے ساتھ آج کا لیکچر جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، لیکن لیکچر سے جانے سے پہلے ایک نمونہ کلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. انداز ہو بہو تیری آواز پا کا تھا، دیکھا نکل کے گھر سے تو جھونکا ہوا کا تھا، اس حسن اتفاق سے لٹ کر بشاد ہوں، تیری رضا جو تھی وہ تقاضا وفا کا تھا، دل راکھ ہو چکا تو چمک اور بڑھ گئی، وہ تیری یاد تھی کہ عمل کیمیا کا تھا، اس رشتہ لطیف کے اسرار کیا کھلیں، دل میں تیری یاد تھی اور تصور خدا کا تھا، چھپ چھپ کے رہوں اور سر انجمن ہنسوں، مجھ کو یہ مشورہ میرے درد آشنا کا تھا، ٹوٹا تو کتنے آئینہ خانوں پہ زد پڑی، اٹکا ہوا گلے میں جو پتھر صدا کا تھا، حیران ہوں کہ دار سے کیسے بچا ندیم، وہ شخص تو غریب و غیور انتہا کا تھا. عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا. آپ کی حوصلہ افزائی ہماری طاقت ہے، حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ جلدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. والسلام.